نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ قرآن اور تشریح۔ ان کی تشریح اور مفہوم بہت سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو ہر انسان کے، ہر مسلمان کے سمجھنے کے لیے آسانی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 6 سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس میں 286 یعنی 286 آیاتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنی ہی دلائل روشن اور واضح ہوں ان کے سامنے آئیں، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑے گئے اور یا انہوں نے کفر اپنا لیا، یعنی وہ کفر پر اڑ گئے اور انہوں نے کفر کا انتخاب کر لیا، تو اب ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں۔ اس کا ترجمہ ڈرانا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہیں ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل اور واضح دلیلیں پیش کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے اور کفر کا انتخاب کر بیٹھے ہیں کہ کوئی بات نہیں ماننی ہے، اس لیے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً یہ ان کے دلوں کا حال تھا جو اللہ جانتا تھا بہتر۔ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی تو امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور طے کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کو حق کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے۔ لہذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور تحقیق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ جس طرح کوئی بچہ یا کوئی چھوٹا آپ سے ضد شروع کر دے تو آپ بالآخر اس کی بات کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو اسی طرح اللہ نے ان پہ مہر لگا دی کہ جاؤ، تم نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے اسی کے ساتھ رہو۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یہ سورت کے شروع میں پہلے مومنوں کے اوصاف کا انجام بیان فرمایا ہے، ان کا انجام، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہ تیسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تیسرے لوگ جسے منافق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ منافق کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، لہٰذا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہیں۔
یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 9 یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو واقعی میں جو ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ بتا کے کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کفر کے دنیاوی انجام سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہوگا۔ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی ایک بیماری ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے ہی اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا، اس پر اڑ گئے، یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ نے بیماری کون سی؟ تکبر کی بیماری، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا جھوٹ بولا کرتے تھے؟ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے ہی نفس کو نقصان پہنچا رہے تھے، کیونکہ آخرت میں اس نفس کو، ان کی ہی جان کو اس عذاب کو جھیلنا ہوگا جو وہ دھوکہ دے رہے تھے دنیا کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔